جب میں نے اسے دیکھا تو دل دھڑک اٹھا۔ آنکھوں نے اس کے چہرے سے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ دل کیا دیکھے ہی جاؤں اس کو، یہاں تک کہ اسے نظروں میں سنبھالوں اور جہاں دیکھوں وہی نظر آئے۔ مجھے آنکھیں بند کر کے اسے دیکھنے کی ضرورت ہی نہ رہے، اتنی پاگل ہوئی میں اسے دیکھ کے۔ پہلی نظر کی محبت ہوئی ہے شاید مجھے، لیکن ڈیئر مجھے اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ اس نے تو میری طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ خیر یہ تو پہلی ملاقات ہے، بعد میں تو میرے بعد اسے کوئی نظر ہی نہ آئے گا۔ تم بھی سوچو کہ یہ کتنی خوش فہم ہوں میں، لیکن تمہارے علاوہ یہ کسی اور سے شیئر نہیں کر سکتی، مریم سے بھی نہیں، کیونکہ وہ اسے پسند نہیں کرتی اور مجھے منع کرے گی علی سے کوئی تعلق رکھنے پر۔ جانتی ہوں میں اسے، وہ سخت خلاف ہے محبت کے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ 21/8/2017 15 منڈے۔ اوہ ڈاری، کیا بتاؤں تمہیں، مریم کی امی کو کینسر ہے، مجھے دکھ ہوا۔ خیر اللہ انہیں شفا دے۔ سوچ رہی ہوں امی علی کو بتا دوں کہ میرے دل میں کیا ہے، پھر سوچتی ہوں کہ وہ غلط نہ سمجھ لے کہ میں کیسی لڑکی ہوں، خود ہی پرپوز کر رہی ہوں اس کو۔ وقت آنے پر بتا دوں گی، لیکن وہ تو میری طرف سرسری سا بھی نہیں دیکھتا۔ کیا وہ مجھے اس لائق نہیں سمجھتا؟ تلخ صحیح ہے تو حقیقت ہی، نہ کہ اپنے سارے امیرزادے کلاس فیلوز کے مقابلے میں سب سے کم حیثیت ہوں میں۔ اپنے گھر میں شہزادی ہی صحیح، لیکن یہاں تو ایک عام سی لڑکی ہوں۔ اتنی دولت تو ہونی چاہیے تھی نا میرے پاس کہ نظر تو آتی اس دنیا کی بھیڑ میں، نمایاں نہ صحیح، واضح ہی صحیح۔ 6/9/2017 تھرسڈے۔ کیا ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ایسا بھی ہونا تھا؟ مجھے اتنا رونا آ رہا ہے اپنی قسمت پر، کبھی نہیں آیا پہلے۔ اور مریم، نفرت ہو رہی ہے مجھے اس سے، بتایا بھی نہیں مجھے اور چھین لیا مجھ سے علی کو۔ مجھے بھی آج ہی پتہ چلا، جبکہ کل اس کا علی کے ساتھ نکاح ہے۔ اب میں کیا کروں گی؟ اس مریم نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا، دوست بن کر ڈس لیا مجھے، ناگن ہے وہ۔ میں نے بتایا نہیں تو کیا اسے محسوس بھی نہیں ہوا کہ میں جس سے پیار کرتی ہوں وہ کون ہے؟ اس سے نفرت کا کھیل کھیلتے ہوئے وہ اسے مجھ سے چھین گئی اور میرے ساتھ کھیل گئی۔ نہیں، شاید یہ قسمت کا کھیل ہے، قسمت کو نفرت ہے مجھ سے، میری خواہشوں سے، میرے خوابوں سے۔ ہاں قسمت ہی تو ہے جو مجھے منزل تک لا کر پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ اب میں بھی بتاؤں گی اسے کہ مجھ سے کھیل کھیلنا اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ ابھی علی کو فون کیا ہے میں نے، خوب لہجے کو افسردہ بنا کر کہ مریم بیچاری کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے اور وہ کسی اور کو پسند کرتی ہیں۔ اب دیکھتی ہوں میں اسے، بیچارہ علی، وہ بھی کیسے خاموش سا رہ گیا۔ اب تو کل کا انتظار ہے۔ مریم کا دماغ چکرانے لگا، وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ الشبا اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ اس نے یہ تک کہہ دیا علی کو کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ کسی اور کو؟ وہ کیا سوچتا ہوگا اس کے بارے میں، اس وقت بھی کیا کیا نہیں سوچا ہوگا جب الشبا نے اسے فون کیا، اور وہ الشبا کو اپنی سچی اور مخلص دوست سمجھتی رہی تھی، جو اسے غلط انسان سے بچانا چاہتی تھی، حالانکہ وہ خود کتنا غلط کر رہی تھی۔ 3 زندگیاں، 3 لوگ، 3 لوگوں کے احساسات کے ساتھ کھیل رہی تھی، ایک اپنے ساتھ، علی کے ساتھ اور مریم کے ساتھ۔ حاصل؟ شاید یہ سفر لا حاصل ہے، اس کی منزل ازل سے ہی لکھی نہیں گئی، یا موت ہی لکھی گئی ہے جو الشبا کا حاصل رہی، طریق قبر اور خودکشی کی سزا۔ مریم کو جھرجھری سی آ گئی۔ جامد ہوتے احساسات کو دوبارہ سے جوڑتے ہوئے اس نے ڈائری کو دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ 8/9/2017 سیٹرڈے۔ میں ہار گئی، جانے کتنی بلندی سے گری ہوں، پھر بھی جان باقی ہے، سانس لے رہی ہوں، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ویسا نہیں ہوا جیسا میں چاہتی تھی، میرے ہاتھ لرز رہے ہیں، آنکھیں برس رہی ہیں، کس کو یہ درد بتاؤں میں، یہ حال کس کو سناؤں کہ کچھ بوجھ ہلکا ہو؟ اس لیے تمہیں بتا رہی ہوں، تم ہی تو ہو میری ہمراز۔ لیکن میں بھی ان دونوں کو خوش بالکل بھی نہیں رہنے دوں گی۔ پہلے علی میری محبت تھا، اب ضد بن چکا ہے۔ پہلے میرا جنون تھا، اب جنون بن چکا، جیون تھا اب جنون بن چکا ہے۔ اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، کچھ بھی۔ آج میں خود سے وعدہ کر رہی ہوں کہ اگر کبھی علی میرا نہ ہو سکا تو اسے مریم کا بھی نہیں رہنے دوں گی، اس کی بن کر اسی کی طرح اسے ہی ڈسوں گی۔ جو زہر اس کی وجہ سے میری رگوں میں دوڑتا ہے، اسی سے اسے ماروں گی۔ اور ایک میرے ماں باپ ہیں، میرے دشمن، پتہ نہیں انہیں اس مکینک میں کیا نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مجھے پسند کرتا ہے، اس کا یہ مطلب بھی تو نہیں کہ میں بھی اسے پسند کروں۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور وہ 2 ٹکے کا انسان۔ سچ کہوں تو اب میرا اس گھر میں رہنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ ابھی آئی تھی امی، میری طبیعت کے بارے میں فکر مند ہو رہی تھی۔
मगर जानती हूँ मैं नाटक करती हैं, चाहती हैं कि मैं उनके भांजे से शादी कर लूँ। जानती हूँ मैं सबको अच्छी तरह से। 28/11/2017 फ्राइडे। आज मैंने देखा कि वो नर्स फौजिया गमज़दा चेहरा बनाए अली के केबिन में जा रही थी। मुझे कुछ खटका। कई दिनों से मैं उन दोनों को साथ देख रही थी। मैं भी चुपके से पीछे ही चल दी, लेकिन वहाँ तो और ही सीन था। फौजिया ने रोते हुए अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर अली की तरफ बढ़ाई, जिस पर अली ने नफ़ी में सर हिलाते हुए उसके सर पर हाथ रखा। वो अली को कह रही थी कि वो ये अंगूठी बेचना चाहती है ताकि अपने बीमार माँ बाप का इलाज करा सके। मुझे तो ऐसे ही किसी मौके का इंतज़ार था। मैं भाग कर मरियम को बुला लाई। बड़ी चाहत उमड़ रही थी ना दोनों में। कल जब वो उसे चूड़ियाँ पहना रहा था तो मेरा दिल कितना खून खून हुआ, क्या कोई जानता है? अब मैं भी उनके अरमान हुआ खून करूँगी। मरियम के कान तो पहले ही अली की तरफ से भर चुकी थी। इस मंजर ने उसका रहा सारा एतबार भी तोड़ दिया। दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। मैं वहाँ से चली आई। अब मेरा काम हो चुका है, बस देखना है उसका रिजल्ट क्या आता है। भारी बोझ की तरह से डायरी उसके हाथों से फिसलती नीचे कारपेट पर ढेर होगी। कुछ उसकी ज़ात भी सूखे पत्तों की तरह बिखरी थी। मौसम भी खिज़ा का था, जुदाई का, तन्हाई का। कुछ था जो वो नहीं जानती थी, और कितनी तकलीफ़ मिली थी जानकर, ये सिर्फ वो जान रही थी। उफ़, उसने अली के बारे में क्या क्या सोच लिया, उसे क्या क्या कह दिया, उसे कैसा महसूस हुआ होगा। उसके लगाए इल्ज़ाम कितने भोंडे और बेबुनियाद थे, उसे अंदाज़ा हुआ। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। दूर कहीं फज्र की पहली अजान गूंजी थी।